السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مبارک بقرہ کی 155ویں آیت قدم بقدم تفسیر و قرآن میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم یقیناً تھوڑے سے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور اے پیغمبر، آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو آزماتا ہے، سب کا امتحان لیتا ہے، لیکن اس کا آزمانا، اس کا امتحان لینا سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز سے سب کو وہ آزمائے، ایک ہی طرح سے سب کا امتحان لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر حصہ امتحان گاہ ہے، ہر حصہ امتحان گاہ ہے، اور تمام انسان، یہاں تک کہ تمام اللہ کے پیغمبر جو سب کو اللہ نے بھیجا ہے، سب کا امتحان لیا ہے۔ لیکن اللہ پر تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کیا کچھ جاننے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے امتحان لے رہا ہے؟ نہیں، وہ کچھ جاننے کے لیے امتحان نہیں لے رہا ہے، بلکہ انسانی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، انسان کے اندر جو استعداد ہے، جو شخصیت پوشیدہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو شگوفہ اور ترقی دینے کے لیے یہ امتحان ہے۔ انسانوں کی تربیت کے لیے، تربیت کا ذریعہ یہ امتحان خداوند عالم نے قرار دیا ہے۔ اور امتحان الہی کبھی کبھی سخت حالات سے لیا جاتا ہے، حالات کی سختیوں سے انسان کا امتحان ہوتا ہے، کبھی ڈر کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی خوف کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی بھوک کے ذریعے انسان کا امتحان ہوتا ہے، کبھی جان کے نقصان کے ذریعے، کبھی مال کے نقصان کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، کبھی آمدنی میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی پیداوار، کھیتوں کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دشمن سے امتحان لیا جاتا ہے، دشمن کے خوف اور ڈر کے ذریعے انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اقتصادی پابندیاں لگ جاتی ہیں، اس سے امتحان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی میدان جنگ میں اپنے عزیز، اپنی اولاد، اپنے چاہنے والوں کو بھیج کر امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ سب امتحانات کے ذریعے ہیں، اللہ ان کے ذریعے امتحانات دیتا ہے، یہ سب اللہ کے امتحانات کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ دشمن کے خوف سے، جیسے امتحان میں کامیابی کے لیے توکل کی ضرورت ہے، توکل علی اللہ، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کی یاد ہی ذریعہ ہے کہ انسان دشمن کے خوف سے محفوظ رہ سکے۔ کمیوں کا، جو انسان کے اندر کمیاں آ جاتی ہیں، مال کی، جان کی، جو بھی کمی ہو جاتی ہے، اس کی بھرپائی کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر کا سہارا لینا ضروری ہے۔ صبر کرے گا تو یہ کمیاں پوری ہوں گی، صبر کی طاقت سے سب کچھ پورا ہوگا۔ جس طرح سے دو آیت پہلے یہی تو کہا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو۔ تو اس آیت نے راستہ دکھایا ہے ہمیں کہ صبر کے ذریعے اپنی مصیبت میں انسان ترقی کر سکتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام انسانوں کا تمام چیزوں کے ذریعے امتحان لیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ نمبر ایک، ہر انسان کسی ایک چیز سے آزمایا جائے، یعنی ہر انسان کا الگ الگ امتحان کسی ایک الگ الگ چیزوں سے لیا جائے۔ نمبر دو، انسان ایک امتحان میں کامیاب ہو جائے، لیکن دوسرے امتحان میں ممکن ہے کہ پھسل جائے، فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، لغزشیں ہو جائیں تو ناکام ہو جائے۔ تیسری چیز، ممکن ہے کہ کسی ایک انسان کا امتحان، کسی ایک بندے کا امتحان دوسرے بندے کے لیے بھی امتحان بن جائے،
دوسرے کے لیے بھی امتحان بن جائے. ایک ہی امتحان ہے لیکن دو کے ذریعے دو کا امتحان بن جا رہا ہے وہ. لہذا توجہ کرنا چاہیے. اسی طرح کبھی کبھی مال کا کم ہونا، پیداوار، زراعت اور کھیتیوں میں پیداوار کا کم ہو جانا، ڈر، خوف یا دوسری ہر قسم کی مشکلیں، یہ سب اللہ کے ذریعے آزمانے کا سبب قرار پاتی ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ سب چیزیں انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جو خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ جزاء بما کسبت ایدیکم، جو کچھ تم نے انجام دیا ہے اس کو، جو کچھ اپنے عمل کے ذریعے سے، ایدیکم اپنے ہاتھوں سے اپنے عمل کے ذریعے سے حاصل کیا ہے. کبھی کبھی یہ چیزیں انسان کے گناہوں کا، یعنی انسان نے ایسے گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوسری چیزوں سے، یعنی برے عمل کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. گناہ کیا، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہ ساری مشکلات میں انسان گھر کے رہ جاتا ہے، انسان کے گناہ ہیں. لہذا انسان کو اپنی آنکھوں کو کھول کر بصیرت کے ذریعے دیکھنا چاہیے کہ واقعاً ہم امتحان الہی میں ہیں یا ہم اپنے گناہوں کا کفارہ بھگت رہے ہیں. کیا چیز ہے، اس کو انسان کو دیکھنا چاہیے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یبتلی عبادہ عند الاعمال السیئہ بنقص الثمرات وحبس البرکات واغلاق خزائن الخیرات. کس لیے؟ لیتوب تائب یتذکر متذکرون. مولا متقیان علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یبتلی یعنی ابتلا، مبتلا کرتا ہے یعنی آزماتا ہے. خداوند عالم اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کب؟ عند الاعمال السیئہ، برے اعمال کے بعد. جب انسان برے کام انجام دیتا ہے، جب بری باتوں کو انجام دیتا ہے، برے فعل انجام دیتا ہے، تو خدا کس چیز کے لیے آزماتا ہے؟ کس چیز کے ذریعے؟ بنقص الثمرات، پھلوں میں، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے انسان کے لیے. وہ حبس البرکات، اور برکتوں کو حبس کر دیتا ہے، یعنی بالکل بند، ختم ہو گئی، برکتیں ہوتی ہی نہیں ہیں. اور وہ اغلاق خزائن، یعنی یہ جو یہاں پر کہا ہے خزائن الخیرات، خیرات کے جتنے خزانے ہیں، جو بھی دروازے ہیں، سب بند. خداوند عالم نیکیوں اور خیرات کے راستوں کو بند کر دیتا ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ مال کے خزانے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ کہ شاید ہوش میں آ جائے، شاید خود غفلت سے بیدار ہو کر بیداری پیدا کر لے، لیتذکر، تاکہ اس کے ذریعے سے ہوش میں آئے. لیتوب تائب، کوئی توبہ کر لے، کوئی غفلت سے بیدار ہو جائے، توبہ کر لیں، ہوشیار ہو جائے. یہ اس لیے ہوتا ہے. البتہ خود یہ بیداری بھی ایک توفیق خداوند عالم ہے، یہ خود اللہ کی جانب سے ایک امتحان ہے بندے کا، کہ جب وہ بیدار بھی ہوتا ہے. جس طرح ایمان کی برکت خداوند عالم نواز کر، ایمان کی صورت میں مومن بندے کو برکتیں نواز کر اللہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے. سورہ جن میں ہے کہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. ہم نے ان کو، یعنی نعمتیں جو عطا کی، ہم نے ان کو ایک بہترین پانی عطا کیا، ایسا شیرین، گوارا، لذیذ پانی کے ذریعے ہم نے ان کو آزمایا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اسی پانی کے ذریعے ہم ان کا امتحان لیں، آزمائش لیں. یعنی نعمتیں دے کر خداوند عالم امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خاص تحفے عطا کیے ہیں. قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں خود خداوند عالم کہہ رہا ہے محبت کا تحفہ عطا کیا ہے. کیوں؟ واللہ یحب الصابرین، خدا صبر کرنے والوں سے، واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے خدا محبت کرتا ہے. اپنی مدد اور نصرت کو عطا کیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، یعنی خدا ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے بہشت، جنت، خداوند عالم نے بہشت کے غرفے، کمرے عطا کیے ہیں. یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو ان کے صبر کی وجہ سے ان کو بہشت اور غرفہ عطا کیا گیا ہے. بے حساب اجر و ثواب صابرین کے لیے خداوند عالم نے معین کیا. انما یوفی الصابرون بغیر حساب، یعنی اجرہم، انما یوفی الصابرون اجرہم
بغیر حساب، بے پناہ بے حساب اجر و ثواب حاصل کریں گے، بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے، یعنی صابرین کو خداوند عالم نے یہ سب تحفے دیے ہیں۔ بشارت، خوشخبریاں، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی ہے، یہ سب خداوند عالم نے عطا کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ان پیغامات ہیں، اس میں ان بیانات کی روشنی میں پہلا پیغام یہی ہے کہ امتحان و آزمائش یہ سب اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنی سنت اور اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ ہر انسان کا امتحان لیا جائے گا، سب کا، تمام نبیوں کا امتحان لیا گیا ہے اور تمام وصیوں کا امتحان لیا گیا ہے۔ ہر نبی کا 7 مرتبہ امتحان لیا گیا، ہر وصی کا 7 مرتبہ امتحان لیا گیا ہے۔ مولا علی کا 14 امتحان لیا گیا، 7 نبی کریم کی زندگی میں امتحان لیا گیا، 7 ان کی زندگی کے بعد امتحان لیا گیا ہے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص میں، کتاب المحنت میں اس کو ذکر کیا ہے، 14 کے 14 امتحانات کو۔ دوسرا پیغام، مشکلات، پریشانیاں انسان کو مضبوط اور طاقتور بناتی ہیں۔ بہت سی نیک صفتیں ایسی ہیں کہ جو انسان مشکلات میں حاصل کرتا ہے، جیسے صبر کرنا، جب مشکلات آتی ہے تبھی تو اس صبر کی نیکی کو حاصل کرتا ہے۔ رضا، راضی ہونا، تسلیم پروردگار ہونا۔ اسی طریقے سے قناعت، زہد، تقوی، حلم، ایثار، یہ ساری ایسی صفات ہیں جو انسان مشکلات تحمل کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے حاصل کرتا ہے۔ آسانی سے نہیں ملتی ہیں یہ صفتیں۔ اور یقیناً یہاں پر خداوند عالم نے بشر الصابرین کہا ہے، نام نہیں لیا، معین نہیں کیا، سلیکٹڈ نہیں ہے کہ کون سی خوشخبری، بشارت کون سی، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی ہے، یعنی ہر قسم کی بشارت صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ جتنی بھی بجائیں، یعنی بے حساب کثرت سے بشارت ہے اور خوشخبریاں ہیں جو صابرین کے لیے خداوند عالم نے رکھا ہے۔ ہماری زندگی کے لیے عملی پیغام کیا ہے؟ اس میں انسان اس بات کو اپنے دل میں اتار لے، یقین کر لے کہ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے اور زندگی میں اگر کسی مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے تو ہر قدم پہ صبر کا دامن پکڑے رہے، ہر قدم پہ صبر کا دامن تھامے رہے، کہ اگر صبر زندگی میں انسان نے اپنی زندگی میں اتار لیا تو کبھی کوئی عاجزی، کوئی پریشانی، کوئی مشکلات انسان کے سامنے نہیں آئیں گی، سب صبر کے ذریعے انسان حل کر لے جائے گا۔ خدایا ہم سب کو اپنے صبر کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔